حضرت ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پہ سوار تھے، راستے میں ایک مسجد پڑی اور آپ وہاں جو ہے وہ اپنے خچر سے اتر کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد میں جانے سے پہلے اپنے خچر کو ایک شخص کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور یہ خچر جو ہے وہ کوئی گم نہ ہو جائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چلے گئے اور وہ خچر اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس آدمی کی جو ہے وہ نیت خراب ہو گئی اور اس نے کیا کیا کہ وہ جو خچر پہ جو لگام تھی، ظاہر کچھ اس کو قیمتی لگی یا کچھ اس کو پسند آ گئی، وہ لگام جو ہے اس کو خچر سے اتار لی اور لے کے وہ فرار ہو گیا۔ خچر وہیں بغیر جو ہے لگام کے کھڑا رہا اور وہ لے کے جو ہے فرار ہو گیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ختم کیا اور اپنے جیب سے 2 درہم نکالے تاکہ جو ہے وہ اس شخص کے کو جو ہے وہ دے دیں کہ اس نے اس جانور کی اپنے خچر کی حفاظت کی۔ لیکن جب آپ باہر تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ خچر جو ہے وہ بغیر لگام کے کھڑا ہے، لگام غائب ہے اور وہ آدمی بھی غائب ہو گیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ وہ لے کے چلا گیا۔ آپ خچر پہ بغیر لگام پہ سوار ہوئے اور اب گھر تشریف لے کر آئے اور اپنے غلام کو کہا کہ یہ 2 درہم لے جاؤ اور بازار سے خچر لگام خرید کے لے کر آ جاؤ۔ تو وہ غلام جو ہے وہ بازار گیا اور وہاں تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لگام فروخت کر رہا ہے، آواز لگا کہ 2 درہم کی 2 درہم کی۔ تو وہ آدمی جو ہے غلام تھا، اس نے جو ہے 2 درہم شخص کو دیے اور وہ لگام خرید کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ کر جو ہے ان کو دے دی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب لگام کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی لگام ہے جو وہ شخص لے کے بھاگ گیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس نیت سے 2 درہم لے کر آئے، جب مسجد سے نکلے کہ میں اس کی مزدوری دے دوں گا، لیکن اس آدمی کو شاید پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور اتنی اجرت میں اس نے وہ لے کے بھاگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 درہم اس کو وہ دے دیتے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا، لیکن وہی 2 درہم جو ہے اس کو وہاں سے ملے، لیکن اس نے چوری کر کے وہ 2 درہم کمائے، تو وہی 2 درہم جو اس کے لیے حرام ہو گئے ہیں۔ تو اسی پہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو عجلت نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کسی کام میں، اور صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے تو ویسے بھی قرآن کے اندر فرمایا گئے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو نماز اور صبر سے جو ہے وہ کام لیا جائے۔ اور فرمایا کہ آگے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ اپنی حلال روزی جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو حرام ذرائع سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ وہی 2 درہم جب اگر وہ تھوڑا صبر کرتا تو وہ اللہ اس کو جو ہے وہی 2 درہم اس کے لیے حلال ہو جاتی، لیکن اب وہی 2 درہم جب اس نے لیے تو وہی اس کے لیے حرام ہو گئے، کیونکہ اس نے چوری کے سامان بیچ کر 2 درہم حاصل کیے۔ اس کو ملے وہی 2 درہم، یعنی اللہ نے جو اس کی قسمت میں اس دن جتنا پیسہ یا جتنا رزق لکھ دیا تھا، چاہے وہ حرام سے حاصل ہو چاہے وہ حلال سے حاصل ہو، وہی اس کو ملے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں عقل و شعور سمجھ عطا فرمائی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے، اور سورہ والعصر کے اندر 4تھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی 4تھی چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ یہ صبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا کامیاب انسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے غالباً کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ صبر کرنے والوں ان کو لے کر آؤ، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پہچان لے گا اور پھر وہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صبر کرنے والوں کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جو تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے صبر کیا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ میدان کربلا میں صبر کیا،
اور جام شہادت نوش کی اور اپنے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ شہادت جام نوش کی، تو انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر کام میں جو ہے کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، کہ لیکن جو بہت سکون سے اور صبر سے کام کرتے ہیں، انگلش میں بھی ایک ورڈ ہے نا سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، کہ ہم جو ہے وہ استقامت سے اور سکون سے صبر سے ہم کام کرتے رہیں، خاموشی سے ہیڈ ڈاؤن کر کے اور اللہ سے امید رکھ کے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں ضرور کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ اس جو قصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی روزی کو حلال روزی کو کس طریقے سے جو ہے ہم حرام کر لیتے ہیں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے حاصل کر لیں اور اپنی جو ضروریات کو پورا کر لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں جو ایگزامپل موجود ہیں، ہماری حکومتوں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر، سرکاری اداروں میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہر ایک آدمی جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جلد سے جلد جتنے سے زیادہ جو ہے پیسہ حاصل کر لیں۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہوا، اس کو چھوڑ کے وہ جو ہے وہ حرام ذرائع سے وہ پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے باعث برکت نہیں ہوتا، اور پھر ان کے لیے آخرت کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے، پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا فرما دیا ہے اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد صبر کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ نے کوشش کا بھی جو ہے وہ راستہ دیا ہے کہ اس میں کوشش بھی کرتے رہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور کامیاب کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کر جو ہے وہ صبر سے وہ کام کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اور جو ہے وہ حلال روزی میں اللہ نے برکت رکھی، اور حرام روزی میں چاہے وہ کثرت میں نہیں، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ کثرت میں جو برکت نہیں ہوتی، لیکن اگر کم ہے لیکن اس میں برکت ہے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا ہے، قرآن کے اندر بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، اور صحابہ کرام کی بھی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے زندگی کو گزارا، اور جو ہے وہ یہ مختصر جو زندگی ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت پہ ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کو ترجیح دی دنیا کی چیزوں کے اوپر، تو وہ کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جائے۔ وہی قانون جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ تھا، وہی قانون جو ہے آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم بات کو سمجھیں گے، اللہ کے احکامات میں چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کرے گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔